ایک شخص ایک نقشبندیہ مجددیہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے شیخ کے پاس جاتا ہے. یہ شیخ صیفی نہیں ہے. ان کے پاس جانے کی برکت سے اس نے چہرے پر سنتی رسول سجا لی ہے، سر پر ٹوپی رکھنا شروع کر دی ہے، پنجگانہ نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کیا ہے، تفسیر قرآن کریم، مخصوص مقدار میں درود پاک کا ہدیہ، اسی طرح مطالعہ اسلامی کتب معمولات میں شامل ہو گیا، اور وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے. لیکن ان بزرگوں کے پاس لطائف و نفیذات کا ذکر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مراقبات کروائے جاتے، اور نہ ہی باقاعدہ کوئی ارشاد خط و خلافت و اجازت کے لیے نصاب مقرر ہے جس کی تعمیل کے بعد اجازت مل جائے. تو ایسے مرید کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ لطائف کا ذکر لینے کے لیے کسی دوسرے شیخ کے پاس جا کر بیعت ہو سکتا ہے. کسی بھی طریقے کے کسی بھی سلسلے کے بزرگ کے پاس آپ جائیں گے تو اس سلسلے کے کچھ انوار و تجلیات و فیوزات و ان کی اسباق، ان کا طریقہ، سارا کچھ موجود ہوتا ہے. جو کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ میں ایک شیخ کے پاس جا رہا ہوں اور ان کی برکت سے مجھے یہ چیزیں مل گئی ہے، تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو وہاں سے یہ چیزیں مل گئی ہیں. لیکن ہم عطار کی دکان میں جائیں گے تو عطار کی دکان سے ہم لوہا نہیں خریدیں گے، وہاں سے ہم عطر خریدیں گے. ہم اگر کسی جنرل سٹور میں جائیں گے تو جنرل سٹور میں ہمیں دال، چینی، چاول، چائے وغیرہ، پتی وغیرہ یہ ملتی جائے گی. ہم نے اس سے سریا اور سیمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھنا. سلاسل سے مقصد یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، ان مبارکین کے اپنے اسباق، اپنا طریقہ، اپنا ذکر کرنے کا ایک سسٹم اور ایک نظام ہوتا ہے. کئی سلسلوں میں مراقبات ہوتے ہیں، کئی سلسلوں میں مراقبات نہیں ہوتے. کئی سلسلوں میں ذکر جہری لسانی ہے، کئی سلاسل میں ذکر خفیہ ہے. نقشبندیہ میں ذکر خفیہ ہے، چشتیہ قادریہ سروردیہ میں ذکر جہری ہے. تو ایک وے اور ایک طریقہ ہے. جس شیخ کا آپ نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ وہ نقشبندیہ مجددیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ اٹھائیں گے مکتوبات امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ہے کیا. آپ دیکھیں گے اس مکتوبات شریف کو ایک پلڑے میں رکھیں اور اپنے پیر صاحب کو دوسرے پلڑے میں رکھیں، ایکول ہے، برابر ہے، اس مکتوبات شریف کے مطابق ان کا عمل ہے، تو اسے آپ جان لیجئے کہ آپ کا شیخ ہے. لیکن آپ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ان بزرگوں کے پاس لطائف کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ نقشبندیہ سلسلے میں لطائف کے ذکر ہے. آپ خود اپنے سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ نفی اثبات کا کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں نفی اثبات کا ذکر ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر مراقبات نہیں دی جا رہی، جبکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مراقبات دی جاتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ شیخ وہ اصلاح تو لوگوں کا کر رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر، لیکن باطنی اصلاح کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی مواد موجود نہیں ہے. تو آپ چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے وابستہ ہیں، تو اسی لیے اپنے امام کے قول کو قابل قبول کریے. آپ کی امام نے فرمایا ہوا ہے کہ جن کے پاس اپنے آپ کو نقشبندی کہلاتے ہیں اور جن کے پاس یہ لطائف نہ ہو، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قالبی، جن کے پاس نفی اثبات کا طریقہ نہ ہو، جن کے پاس مراقبات کا طریقہ نہ ہو، جن کے پاس توجہ کا طریقہ نہ ہو، جن کے پاس فیض منتقل کرنے کا طریقہ نہ ہو، تو اس شیخ کو چھوڑنا بندے پر لازم ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. ہاں، ان کا احسان مند رہیں گے کہ انہوں نے ہمیں تعلیم دیا ہوا ہے، ظاہر ہمارا تو متحلہ کیا ہوا ہے، ظاہر ہمارا بنایا ہوا ہے، لیکن باطن کی اصلاح کے لیے ہمیں کسی کامل مکمل شیخ کے پاس جانا چاہیے. پہلے شیخ کے انکار کیے بغیر حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہے، جو مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالی کے سلسلے مبارکہ میں ہے، اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ سے بھی آپ کو فیض ہے، اور کافی ایک نہایتی بہتر اور عمدہ خلفاء میں سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی کے. تو شاہ غلام علی شاہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی اپنی ملفوظات میں، اپنی مکاتیب میں آپ لکھتے ہیں کہ ہر سلسلے کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. اگر وہاں اس سلسلے کے وہ تاثیرات اور وہ اسباق آپ کو نہ ملے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ خانہ اصل خانہ زنبور گشت، صحبت نیکان ز دنیا دور گشت. پھر یہ ہو گیا کہ وہاں سے اگر آپ کو اس سلسلے کے اسباق اور اس سلسلے کی آپ کو فیوزات اور برکات نہ ملے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ جو شہد دینے والوں کا
جو جتھا تھا، جو مکھیاں جنہوں نے اپنے چھتا بنایا ہوا تھا، وہ اب شہد کے مکھیاں وہاں سے اڑ چکی ہے اور وہاں پر کاٹنے والے ڈمبر آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور نیکوں کی صحبت اب دنیا سے شاید ختم ہو گیا۔ تو آپ کو کسی کامل مکمل شیخ کی تلاش کرنی چاہیے، اور اگر شیخ کے پاس یہ کمالات نہیں ہے اور آپ یہ کمالات چاہتے اور شیخ بھی مدعی ہو کہ میں نقشبندی مجددی ہوں، تو نقشبندی مجددی کے لیے اپنے اصول مقرر ہے، اس اصول کو اپنائیں گے تو ہم اسے مجددی مانیں گے۔ اگر وہ اس اصول سے ہٹ کے ہیں، ان کے پاس یہ کچھ ہے نہیں، تو پھر ہم اسے نقشبندی نہیں مانیں گے، بلکہ مصلح مانیں گے کہ وہ مصلح ہے، اصلاح کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن ظاہری اصلاح کرتی ہیں۔ تو اپنی باطنی اصلاح کے لیے آپ کو جانا چاہیے کسی کامل مکمل ایسے شیخ کے پاس جن کے پاس لطائف کا ذکر ہو، جس کے پاس نقشبندیہ مجددیہ کی اسباق موجود ہو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔